آج ہم ذکر کریں گے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ آپ کا نام برہ تھا اسلام سے پہلے، اور بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رکھا۔ آپ کی والدہ ایک بڑی شرف اور کمال والی خاتون تھیں۔ آپ کے والد کا نام حارث اور والدہ کا ہند بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ آپ کی والدہ کے لیے مشہور ہے کہ آپ دنیا جہان کی عورتوں میں سب سے زیادہ بہترین شرف، عزت اور کمال والی انتہائی شریف خاتون تھیں۔ السلام علیکم میری سوشل میڈیا کی فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ امہات المومنین تربیتی سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ 10 ایپیسوڈ میں ہم نے 10 امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے تربیتی پھول چنے اور انہیں اپنی زندگی میں شامل کیا اور اسے بیش بہا فوائد حاصل کیے۔ آج ہم اپنی 11ویں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے تربیت کے چند پہلو لیں گے اور انہیں بھی اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کریں گے۔ تو آج ہم ذکر کریں گے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ آپ کا نام برہ تھا اسلام سے پہلے، اور بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رکھا۔ آپ کی والدہ ایک بڑی شرف اور کمال والی خاتون تھیں۔ آپ کے والد کا نام حارث اور والدہ کا ہند بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ آپ کی والدہ کے لیے مشہور ہے کہ آپ دنیا جہان کی عورتوں میں سب سے زیادہ بہترین شرف، عزت اور کمال والی انتہائی شریف خاتون تھیں، کیونکہ آپ کو بہترین سے بہترین داماد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے تھے، جن میں جلیل القدر صحابی اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے داماد تھے۔ اس لیے آپ کے لیے مشہور ہے کہ آپ بڑی ہی سسرال دامادوں کے حوالے سے بڑی ہی بہترین شرف اور کمال والی خاتون تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے آپ کی شادی ہو چکی تھی، پھر آپ کا معاملات نہیں چلے، آپ کی طلاق ہو گئی، پھر دوبارہ آپ کی شادی ہوئی، وہاں پر آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور پھر جب آپ وہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں اگلے سال جا رہے تھے عمرے کی سعادت نصیب فرمانے تمام اصحاب کے ساتھ، تو پھر راستے میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آ کر یہ بتایا اور تجویز پیش کی کہ آپ بیوہ ہیں، تو آپ جو ہے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرما لیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات پر کو جو ہے وہ تسلیم کیا اور اپنا نکاح کا پیغام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا۔ اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھیں۔ آپ یہ خبر پا کر انتہائی خوش اور مسرت ہو گئی۔ بہت کم خواتین ایسی ہیں جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آپ ہبہ کر دیا، تو آپ نے کہا جس سواری پر میں سب موجود ہوں اور اس پر یہ جو میں ہوں یہ سب کچھ اللہ اور ان کے نبی کے کو ہبہ کرتی ہوں میں۔ آپ بے انتہا پر مسرت اور خوش تھیں کہ اتنی بڑی سعادت انہیں ملی کہ آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ام المومنین میں شمار ہو گئیں، اور آپ ایک زہد و عبادت، تقوی، ریاضت میں آپ کی اعلیٰ صفات میں شامل ہیں۔ پھر وہیں آپ کا جو نکاح مبارک ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور آپ انتہائی ریاضت، زہد و تقوی آپ کی اعلیٰ صفت میں شمار ہوتا ہے، اور اس سب سے بڑھ کر آپ ایک معزز گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، کیونکہ آپ حضرت ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن بھی تھیں، اور ان کے انتقال کے بعد آپ آئی تھیں، اور آپ آخری ازواج مطہرات ہیں، آخری زوجہ محترمہ ہیں۔ تو اماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتہائی نیک اور شریف خاتون تھیں۔ آپ بہت زیادہ عبادت بھی کیا کرتی تھیں، اور آپ کی سب سے نمایاں صفت جو ہے وہ احکام شریعت کی پاسداری ہے۔ آپ ہر کام شریعت کے مطابق کیا کرتی تھی۔ ایک بار آپ کے رشتہ دار آپ کے گھر تشریف لائے تو ان کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ آپ نے ان کو کہا کہ آپ جائیے مسلمانوں کے پاس اور اس کا اعتراف کیجئے اور اس کی سزا بھی پائیے، سزا کیے لیے بغیر آپ یہاں پر نہیں، میرے گھر میں نہیں آئیے گا۔ تو دیکھیے
وہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اس وقت تمام صحابہ کرام کس طرح سے شریعت احکام کی پاسداری خود بھی کرتے تھے اور دوسروں سے بھی کرواتے تھے اور اس کی سخت پابندی کرتے تھے، جس کی وجہ سے تمام کفاروں کے دل پر آپ کی بہادری کی، مسلمانوں کی دھاک تھی۔ آج ہم احکام شریعت سے دور ہیں، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں عمل میں نہیں لاتے ہیں، اسی لیے آج جو ہماری بدحالی اور معاشرے کی بدحالی کا جو اصل سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم احکام شریعت پر نہیں چلتے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ احکام شریعت کی پابندی کرنے والا بنائے۔ تو یہاں سے ہمیں اماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے یہ تربیت ملتی ہے کہ ہمیں احکام شریعت کی پاسداری کرنی ہے، خود بھی کرنی ہے، اس کو عمل میں لانا ہے اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی اس کی تلقین بھی کرنی ہے اور کروانا بھی ہے۔